السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور مئی کی 20 تاریخ 2021 ہے۔ جو سوالات بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی کا سوال بچ رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعرات کے دن ہی سوال جواب کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی وقت بھی سوال جواب کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کو جب سوال کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نشست میں شامل کیا جائے، اس لیے ہم فوراً جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جمعرات کے علاوہ کسی وقت آپ سوال کریں گے، اگر معلوم ہوتا ہے تو فوراً جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، خواب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، خواب کی تعبیر ایک بہت بڑا فن ہے۔ میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، تھوڑا موڑا مجھے ایک قطرہ معلوم ہے تو میں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، لیکن اگر میں خواب کو نہ بتاؤں تو پھر آپ میرے پیچھے نہیں پڑے۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ پھر بار بار کہتے ہیں میں نے آپ کو خواب بھیجا، آپ نے تعبیر نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا مجھے معلوم نہیں ہے یا میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، یہ سمجھ لیجیے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سوالات کے بارے میں بھی ہے، کبھی سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں، جبکہ دیکھ لیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں فوراً، جب تھوڑی دیر کے بعد مولانا آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مولانا کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سارے سوال کے جواب معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے جو سوال آپ نے کیا وہ جواب مجھے نہ معلوم ہو، اس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ سب اخلاقی طور پر باتیں ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر کوئی چھو لے تو کیا وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مردے کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھونے والا ناپاک ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے ایک عورت ہے، مرد ہے، ایک جنبی آدمی ناپاک ہوتا ہے، ایک حائضہ عورت ناپاک ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حائضہ عورت، پیریڈ والی عورت کو اگر کوئی چھو لے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، یا جنبی آدمی کو کوئی چھو لے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ میری سمجھ سے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو مفتی صاحب نے مجھے بھیجا ہے، تو اگر ان کے علم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میری اصلاح کریں، لیکن میں یہی جانتا ہوں کہ چھونے سے بندہ جو ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میری امی، یعنی ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میری امی کی معاشی حالت بہت خراب ہے اور میں بھی عمر میں 17-18 سال کا ہوں اور میری کوئی جاب نہیں ہے۔ میری امی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، والد صاحب کے مرنے کے بعد ہمارے ماموں لوگوں نے ہماری امی کو وراثت نہیں دیا، تو کیا میں جا کر کے امی کی طرف سے وراثت طلب کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر وراثت نہیں دی گئی ہے بہن کو تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، لہذا اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اگر ماں بھیج رہی ہے کہ جاؤ اپنے ماموں سے بولو کہ امی پریشان ہے اور جو ابا کی پراپرٹی ہے وہ مجھے میرا حصہ جو بنتا ہے وہ دے دے، تو پھر بیٹے کو اختیار ہے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا سوال کیا ہے کہ اگر امی کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا بچے جا کر ماموں سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات پکی معلوم ہو جائے کہ امی کو انہوں نے نہیں دیا تھا وراثت، تو بچوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ماموں سے جا کر کے وراثت طلب کرے۔ تیسرا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ماموں جان بہت ہی دیندار ہیں، لیکن جب وراثت کی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں معاملہ پیسے کا ہے۔ آپ نے سمجھا ہے کہ ٹوپی اور داڑھی لگا لینے سے کوئی آدمی دیندار ہو جاتا ہے۔ ٹوپی لگانے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے علاقے میں تو ٹوپی تہذیب میں داخل ہے۔ دینداری ہوتی ہے کہ جب معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تو وہ دیندار ہوتا ہے۔ ہم نے دینداری کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ غلط اختیار کر لیا ہے کہ ماموں جان آپ کے دیندار نہیں ہیں، ماموں جان دکھاوے والے دیندار ہیں۔ لہذا
یہ گناہ کبیرہ ہے اور ان کو وراثت فوراً دینی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے ایک بیوی ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، بیوی چونکہ اولاد نہیں ہے، لہذا بیوی کو جو ہے وہ 1/4 یعنی 25%، 100 روپے اگر چھوڑ کر مرا ہے بندہ تو 25% بیوی کا ہو گیا، اب بچا 75%۔ 75% میں چونکہ 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، لہذا بھائی کو ڈبل ملے گا، تو 2 حصہ 1 بھائی کو، 2 حصہ 1 بھائی کو، 4 ہو گیا، اور 2 بہنیں ہیں، ان کا 1 حصہ، 6 ہو گیا۔ تو 75 کو 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، جو آئے گا وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اور اس کا ڈبل جو ہے وہ کس کا حصہ ہو جائے گا؟ وہ بھائیوں کا حصہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ مردے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا، جب ہم لوگ کسی کی میت میں اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں تو جہاں جہاں جاتے ہیں ہر جگہ ایک الگ الگ طریقے سے میت کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ وہاں ہوتی ہیں، وہ جب آتے ہیں تو ہمارے یہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ میت کے ساتھ جو کچھ بھی بھارت واسی کرتے ہیں اس میں سے 99% ان کا اپنا بنایا ہوا سب طریقہ ہے، کوئی شریعت میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شریعت کے مطابق کام کیا جاتا تو سب جگہ ایک ہوتا۔ مثال کے طور پہ فجر کی سنت ہے، فجر کی سنت انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں بھی پڑھتے ہیں لوگ، امریکہ چلے جائیں تو وہاں بھی پڑھتے ہیں، وہ بھارت آ جائیں تو یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی کبھی نہیں کہتا کہ یہ تم فجر سے پہلے 2 رکعت کون سی نماز پڑھ رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ سنت ہے۔ سنت میں اور بدعت میں یہ بڑی پہچان ہوتی ہے۔ سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت لوکل ہوتی ہے۔ ہم پہنچیں گے اور کہیں گے بھئی ہم کو تو پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ 99% جتنی باتیں ہم میت کے ساتھ کرتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر تک اور قبر کے بعد دفنانے تک، اس میں 99% چیزیں جتنی کی جا رہی ہیں ٹوٹل غلط ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر علاقے والوں نے اپنی اپنی سہولت، نمبر 1، اپنے آبا اور اجداد سے جو انہوں نے پایا وہ، اپنی روایتوں کے مطابق، یا اپنے علاقے میں غیروں سے متاثر ہو کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میت کے اوپر پھول کی پوری چادر بنائی جاتی ہے، چادر ڈالتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ڈالتے ہیں، وہاں سے ہم نے بھی لے لیا، ہم بھی ڈالتے ہیں۔ وہ بھی جو لوگ ہندو میں قبر بناتے ہیں وہ لے جا کر کے قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، ہم بھی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ قبر پہ پھول ڈالتے ہیں اس لیے کہ قبر درود پڑتا ہے، پھول جو ہے وہ درود پڑتا ہے، تو قبر پہ ڈالیں گے تو درود پڑے گا۔ تو ہم نے کہا جب گنیش جی پہ چڑھایا جاتا ہے تو کیا پڑتا ہے وہ؟ اگر پھول ٹوٹنے کے بعد درود پڑتا ہے تو گنیش جی پہ جب ڈالا جاتا ہے تب کیا پڑتا ہے؟ یہ سب اپنی طرف سے ایجاد کر کے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں ہم لوگوں نے، اور یہی اسی سب کی جو ہے وہ لعنت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے طریقے پر ہماری زندگی نہیں ہوتی نا تو ہر طرف سے مصیبت آتی ہے۔ تو مردے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا، نہانے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، نہانے کے بعد پڑھ سکتے، یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھیں مولانا پڑھ سکتے کہ نہیں؟ ہم جو بھی بتائیں گے وہ اجتہادی کریں گے، قیاس کریں گے، کوئی قرآن حدیث ہم کو مل نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب ہی نہیں کچھ بھی، تو کیسے ملے گی؟ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے۔ بہرحال آپ کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ کو اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ نہلا دیا گیا ہے، نہیں نہلا دیا گیا ہے، دفنا دیا گیا ہے، نہیں دفنا دیا گیا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے سے ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بیٹھے تھے وہ سن رہے ہیں۔ حضرت جب زندہ تھے تو کبھی کسی کا قرآن تو سنا نہیں انہوں نے، اب مرنے کے بعد ان کو آپ قرآن سنا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ کرونا میں مرنے والا کو لوگ کہتے ہیں کہ شہید کا درجہ ہے، کیونکہ کس قسم کی وبائیں اور بلاؤں سے جو کوئی مرتا ہے، جیسے طاعون کے بارے میں صراحتاً ہے کہ وہ شہید کا اس کو درجہ ملتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی وبا ہے، لہٰذا اس پر کرونا کو اسی طاعون پر قیاس کر کے
अक्सर लोगों की राय ये है। पूछा गया है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ लड़कियों को विरासत नहीं देते हैं, तो अगर लड़कियों को विरासत नहीं देते हैं तो क्या हम भाई लोग गुनहगार होते हैं? आप यूपी के रहने वाले हैं, आप फिक्र नहीं करें, पूरे भारत में यही हो रहा है। आप ये नहीं समझें कि भारत में विरासत दी जा रही 99% लड़कियों को लोग विरासत देते ही नहीं हैं और फिर शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं। तभी तो वो आमिल साहब बताते हैं कि तुम्हारा घर बंधा हुआ है, क्योंकि जो आदमी हराम खाएगा, बहन का हिस्सा खाएगा हराम, तो घर में कहाँ से बरकत होगी? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, सबको लगी रहती है। उसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि हराम खाया जा रहा है, लिहाजा हराम के जो नताइज बरामद होते हैं वो बरामद हो रहे हैं। तो ये यूपी को नहीं आप समझें, आप ये पूरे भारत का कुछ शहर हैं सिर्फ भारत में कि जो शरई लिहाज से विरासत तकसीम करते हैं। बहरहाल अब्बा के इंतकाल के बाद ये भाइयों की जिम्मेदारी होती है कि वो बहनों को बराबर हिस्सा दें। जब बहनों के हिस्से की बात होती है तो कहते हैं कि बहन हिस्सा नहीं लेती। मेरी समझ में नहीं आता है कितनी मुस्तगनी है, और 500 रुपये ईदी अगर एक साल हम दे दें अपनी बहन को और दूसरी साल नहीं दें तो मुंह फुला लेती है कि इस बार आपने ईदी नहीं दिया। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लाखों की वो नहीं लेती है। ये समझ में नहीं आती बात कि 500 रुपये उसको समझ में आता है और लाखों की प्रॉपर्टी उसको समझ में नहीं आती। वो ना लेने की बहुत सी वजूहात हैं। बहरहाल ये उज़्र लंघ है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। पूछा गया है कुरान की कौन सी तफसीर आसान है? बहुत सी तफसीरें आसान है। मारिफुल कुरान है, उर्दू में जो है मारिफुल कुरान पढ़ी जा सकती है, तफ़हीमुल कुरान पढ़ी जा सकती है। अब तफ़हीमुल कुरान को लोग पढ़ने से मना करते हैं। बहरहाल मेरी समझ से तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जो बातें अगर कुछ उसमें हैं तो बहुत सी तफसीरों में बहुत सी बातें हैं। बहरहाल जो है वो मारिफुल कुरान आसान तर तफसीर है और उलमा के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। जिन साहब ने पूछा है वो तालिब इल्म है। तदब्बुर कुरान है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। और मुख्तसर अगर पढ़ना है तो मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया कुरान है वो बहुत लाजवाब है। पूछा गया है कि जमात के लिए ताख़ीर कर सकते हैं? यानी अगर दो एक लोग हैं और यह है कि 2-4 लोग आने वाले हैं और उनके लिए ताख़ीर की जाए कि जमात हो जाए, लेकिन इतनी ताख़ीर न की जाए कि जमात की नमाज का वक्त जाने लगे, नमाज मकरूह वक्त में दाखिल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछा गया औरतों पर जमात का क्या हुक्म है? कोई भी नमाज औरत पर जमात के लिहाज से जमात फ़र्द नहीं, उनके ऊपर नमाज फ़र्ज है और उनको नमाज का वही सवाब मिल जाता है जो आपको जमात से पढ़ने का सवाब मिलता है। उनको अपने घर में पढ़ने का वही सवाब मिलता है जो आपको मस्जिद में आकर के सवाब मिलता है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम्हारे घर के कमरे की नमाज मस्जिद नबवी से, अपनी मस्जिद से फरमाया, मेरी मस्जिद से अफजल तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर में है। पूछा गया है कि ज़कात को रोक कर 4-6 महीने के बाद अदा कर सकते हैं कि नहीं? ज़कात जिस पर वाजिब होती है उसको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ज़कात को अपने से निकाल करके उस तक पहुंचावे जो उसका हक़ है। पूछा गया क़ुनूत नाज़िला में दुआ के लिए हाथ उठाना चाहिए या नहीं? शाफ़ई हज़रात कहते हैं कि हाथ उठाना चाहिए और अहनाफ कहते हैं कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखें, हाथ उठाएंगे तो भी दुआ अल्लाह को पहुंचती है, हाथ नहीं उठाएंगे तो भी दुआ अल्लाह को पहुंचती है। ये कोई इशू नहीं है कि हाथ उठाएं या ना उठाएं, दोनों के अपने दलाइल हैं। बहरहाल हाथ उठाने वाला भी सही है, ना हाथ उठाने वाला भी सही है। जो लोग हाथ उठाते हैं वो दलील देते हैं कि दुआ, चूँकि नाम ही इसका दुआ क़ुनूत है, लिहाजा क़ुनूत नाज़िला है, लिहाजा दुआ के लिए हाथ उठाना सुन्नत है। वो ये बात दलील देते हैं। अहनाफ उसकी दलील देते हैं कि नमाज में जब अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ी जाती है, तो नमाज में जब दुआ पढ़ी जाती है तो उस वक्त वो दुआ जो आखिर में पढ़ते हैं उस वक़्त हाथ नहीं उठाते, किसी के नज़दीक हाथ उठाना नहीं है। तो इमाम आज़म का कहना है कि नमाज के अंदर जब दुआ मांगी जाए तो हाथ नहीं उठाया जाए, ये वो दलील देते हैं। बहरहाल दोनों की दलीलें हैं और इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। पूछा गया है कि जो लोग हैवी डिपॉज़िट पे घर लेते हैं
اور پھر اس کا کرایہ یا تو دیتے ہی نہیں ہیں اور یا برائے نام کرایہ دیتے ہیں، تو اس میں کون گنہگار ہوتا ہے؟ دیکھیں، گنہگار دونوں ہوتے ہیں۔ سود کا لینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور سود کا کوآپریٹ کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں گنہگار ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلمین کی آج کل جو ارتھی وغیرہ میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ان کے جلانے میں حصہ لے رہے ہیں، جاتے ہیں وہ اور ان کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا عمل کیسا ہے؟ یہ مسلمانوں کا عمل اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مسلمان اس شکل میں جبکہ ایک لاوارث لاش ہو، کوئی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو انسانیت کے ناطے اس لاش کو کریا کرم کر دیں۔ کیسے کریا کرم کر دیں؟ لے جا کر کے اس کو دفنا دیں۔ آپ کو دفنانے نہیں دیے، ان کے گھر والے دفنانے نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے ہاں جلایا جاتا ہے۔ جب گھر والے موجود ہیں لے جاؤ جلاؤ بھائی، ہے آبجیکشن کرنے کے لیے کہ ہم تم کو دفنانے نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب کیا پتہ چلا کہ تم کو انہوں نے سروس مین مان لیا کہ فری کی سروس مل رہی ہے، یہ اٹھائیں گے، کندھا دیں گے، لے جائیں گے اور لے جا کر کے دفنائیں گے اور وہ ساری جلائیں گے، لہذا ہمیں کیا ضرورت کام کرنے کی؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ اچھا نہیں ہے، ایک دم اچھا نہیں ہے۔ ہاں، انسانیت کے ناطے کسی کا کوئی نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس حد تک جو شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا والد اپنی اولاد کو وراثت سے بے دخل کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں کر سکتا ہے۔ وراثت جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ لڑکے کو اتنا حصہ، لڑکی کو اتنا حصہ، وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر لڑکا فرما بردار ہے تو حصہ ہے اور اگر لڑکا نافرمان ہے تو حصہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کہا۔ لہذا اولاد کو جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تم کو آگ کر دیں گے اور پیپر میں نکال دیں گے، یہ سارا شریعت کے خلاف ہے۔ آگ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وہ آگ لفظ ہے، آگ لوگ بولتے ہیں ہم آگ کر دیں گے، کچھ کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتائیں یہ نسبت جوڑی ہے اللہ نے، بیٹا بنایا ہے اللہ نے۔ آپ وہ بولیں آپ میرے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تم بولتے رہو تو بھی ہم بیٹے ہیں۔ کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جیسے استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔ شاگرد کہے کہ میں آپ کو استاد نہیں مانتا، آپ نہ بولے تو بھی میں استاد ہوں آپ کا۔ اسی طرح استاد اگر بولے کہ میں آپ کو شاگرد میں نہیں مانتا تو بھی آپ میرے شاگرد ہیں، کیونکہ آپ میرے شاگرد ہیں۔ کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی کسی کو آق نہیں کر سکتا۔ پوچھا گیا اگر کسی شخص کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کب ہے اور کتنی ہے؟ اگر سنت اعتکاف ہے تو جس دن ٹوٹا ہے اس دن کی قضا کر لے، وہ 24 گھنٹے وہ اعتکاف کر لے، اور چونکہ سنت اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا روزہ رکھ لے، اور یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں اگلے رمضان میں جا کر اس کی قضا کرے، کسی وقت بھی رمضان کے بعد وہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے شوال کے 6 روزے کب سے رکھے جانے چاہیے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ عید کے دوسرے دن سے رکھنا چاہیے، اب چونکہ میں دوسرے دن نہیں رکھ سکا اس لیے اب میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ جس نے بھی آپ کو بتایا غلط بتایا۔ یہ شوال کے 6 روزے شوال میں کسی وقت رکھے جا سکتے ہیں، شوال کا مہینہ ہونا چاہیے، کسی وقت رکھے جا سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں، 2 کر کے رکھ لیں، 1 کر کے رکھ لیں، 5 رکھ لیں، پھر 1 رکھ لیں۔ بہرحال شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کو جیسے بھی آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ اگر روزہ رکھتے وقت بیچ میں جمعہ آ جائے، جیسے کل جمعہ ہے، اب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کا 4 ہوا، کسی کا 5 ہوا شوال میں، اب کل جمعہ آ گیا، اب جمعہ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا وہ پوچھا ہے انہوں نے کہ کیا جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں شوال کا؟ یہ جمعہ کو تنہا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ سمجھ کر جمعہ کے روزے سے منع کیا گیا ہے کہ سمجھا جائے کہ جمعہ کے روزے کی زیادہ فضیلت، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس کے آگے سے چل رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا زکوٰۃ کے پیسے سے ایمبولنس لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں شرط ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے۔ ایمبولنس کا مالک کون ہوگا؟ ایمبولنس تو کسی ایک آدمی کی مالک نہیں بنے گی نا، کسی سنستھا کی ہوگی،
جس کی بھی ہوگی، لیکن ایک آدمی اس کا مالک نہیں ہے، لہٰذا ایمبولینس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اس مسئلے کو دوسرے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو آپ وہ پیسہ دے دیں کہ بھائی آپ کو میں دے رہا ہوں، اور آپ اپنی طرف سے ایمبولینس خرید کر کے دے دیں سنستھا کو۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم ایمبولینس میں نہیں لگائی جا سکتی۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جماعت میں گشت سے پہلے دعا کرنا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو جماعت سے پہلے یا کہیں پہنچتے ہیں، یہ دعائیں جیسے کسی کام کے کرنے سے پہلے دعا کرنا، بعض حدیث پہ ہے کسی کام کرنے سے پہلے۔ اب وہ گشت سے پہلے جو دعا ہے وہ بھی یہیں سے انہوں نے لے لیا ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو لازم قرار دے دیا گیا، ہر حال میں دعا ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر گشت شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو چاہیے کہ گشت نکل جائیں، بغیر دعا کے نکل جائیں، کیونکہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کو لازم کرنا، یہ لازم سمجھ لینا، وہ انسانی بس میں نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر لڑکی نے خلا لیا ہے تو کیا شوہر اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ میری مہر واپس کرو؟ جی، اس کو اختیار ہے کہ وہ مہر واپس مانگ سکتا ہے کہ میں نے جو مہر دیا ہے وہ مہر میری واپس کی جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر داماد کو کچھ دیا گیا ہے اور خلا لے رہی ہے لڑکی، تو داماد کو اگر ہم نے کچھ دیا ہے تو کیا وہ چیز ہم واپس لے سکتے ہیں؟ جو چیز بطور ہدیہ کے دی گئی ہے وہ کوئی چیز واپس نہیں لی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہے گویا کہ کتا قے کرے اور چاٹے۔ لہذا داماد کو اگر کچھ دیا گیا ہے تو چھوڑ دیں، یا انہوں نے بہو کو کچھ دیا ہے تو چھوڑ دیں، لیکن مہر کی ڈیمانڈ کرنا لڑکے کا حق ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی میں پوچھا ہے کہ لڑکی کو جو سامان دونوں باتیں بتا دیا میں نے کہ لڑکی کو بھی جو سسرال والوں نے بطور گفٹ دیا ہے وہ واپس مانگنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، عاریتاً کوئی چیز دی ہے وقتی طور پر کہ بھئی یہ لو استعمال کرو، لڑکی کو دیا، تو ایسی شکل میں وہ واپس کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا کپڑے وغیرہ پر کبھی کبھی کمپنیوں کے اشتہار بنے ہوتے ہیں، اور ایسے کپڑوں پر نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا اشتہار ہے جو پیچھے والے کو ڈسٹرب کرتا ہے، پیچھے والا وہ دیکھ کر کے اس کی نماز میں خلل ہوتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں نماز مکروہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذات سے کسی دوسرے کی نماز کو خراب کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا ناپاک عورتیں افطار کرتے وقت شامل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک دم شامل ہو سکتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے درخت میں پناہ لی، اور پھر اس کے بعد شیطان نے جو لوگ ان کو تلاش رہے تھے ان کو بتا دیا، اور پھر وہ درخت کو چیر دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام، بعض لوگوں نے یحییٰ کا نام لیا۔ یہ جو واقعہ مشہور ہے درخت کے چیرنے کا، درخت پناہ لینے کا، یہ سارا واقعہ جھوٹا ہے، ایسی کوئی بھی حدیث ہمارے پاس مستند موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا جمعہ میں مرنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ جمعہ میں مرنے والوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، گرچہ حدیث ہے، اور حدیث بعض لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہایت درجے کی ضعیف ہے، یا رمضان میں مرنے والوں کے بارے میں۔ بہرحال حدیث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، رمضان کے بارے میں بھی ہے، جمعہ کے بارے میں بھی ہے۔ بہرحال جمعہ میں یا رمضان میں جو کوئی مر جاتا ہے تو جو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا، بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ یہ معاف کر دیتا ہے، گناہ کی سزا نہیں ملتی، یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ کب تک نہیں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن نہیں ہوتا ہے، سنیچر کو ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا رمضان بھر نہیں ہوتا، رمضان کے بعد ہو جاتا ہے۔ اب حدیث میں چونکہ قید نہیں ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ معنی بھی نکالا ہے، اور نکالنے کی گنجائش بھی ہے کہ قیامت تک اب اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن کریم کو کسی دوسری لینگویج میں چھپایا جا سکتا ہے؟ ترجمے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب الحمدللہ رب العالمین انگریزی میں لکھ دیا جائے ALH ایسے کر کے الحمدللہ رب العالمین،
اور عربی نہ لکھی جائے، تو اس پر جو فتویٰ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، ایسے نہیں کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو کوئی بھی لینگویج، کوئی لینگویج ہو، عربی زبان کو، خاص کر قرآن کریم کو، وہ قطعی دوسری لینگویج میں، دوسری جو اسکرپٹ کہتے ہیں، لپی کہتے ہیں، اس میں اس کو لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش نہیں کریں۔ پوچھا ہے کہ کیا سجدہ تلاوت عصر کے بعد اور فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا ہے کہ کبھی کبھی بعض جو شاہی مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ محراب ہوتی ہے اور لوگ اس محراب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض نئی مسجدیں بھی بنتی ہیں اور اس بات کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے، کالم ہوتا ہے اور کالم کے بیچ میں، دو کالم کے بیچ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کالم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گویا کہ صف کٹ جاتی ہے۔ یعنی اگر دو کالم کے بیچ میں کھڑے ہوئے تو منیمم ایک صف میں 3 حصہ ہو گیا، ایک کالم کے دائنی طرف ہو گیا، ایک دونوں کالم کے بیچ میں ہو گیا اور ایک کالم کے بائیں طرف ہو گیا، ایک صف 3 حصے میں تقسیم ہو گئی، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کہیں مجبوری ہے، مسجد ہی چھوٹی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہاں لوگ وزٹ پر آتے ہیں ویزا نکال کر سعودی میں اور اس پر عمرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ عمرے کا ویزا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ویزے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ جاب نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، تب تو ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر محض یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ جاب نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، عمرے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور بندہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شادی کرناٹک وغیرہ میں، تمل ناڈو وغیرہ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی شادی طے کرواتا ہے، کہتا ہے میں شادی تمہاری طے کرواؤں گا، اور جس سے کرواؤں گا اس کو بھی جا کر بولتا ہے میں تمہاری شادی طے کراؤں گا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے رشتہ داروں کو ملواتا ہے، شادی طے کراتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی طے کرانے کا ہم کمیشن لیں گے۔ تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے؟ اگر وہ دونوں کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہی میرا بزنس ہے، یہی میرا دھندا ہے، میں جاؤں گا، فون کروں گا، اور یہ میری سروس چارج ہے، تو سروس چارج کے نام پہ جو کمیشن لے رہا ہے بتا کر کے وہ لیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب بار بار یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی، اور جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے جوڑ کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے عرش کے پائے پہ لکھا، دیکھا، لمبی چوڑی بات ہے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اسماء الرجال پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ پوچھا ہے کہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور ہم نیت باندھ چکے ہوں تو کیا ہم پہلی صف میں جو جگہ خالی ہے، دوسری صف پہ ہم ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو کیا ہم ایک قدم آگے بڑھ کر کے پہلی صف کی وہ جو جگہ خلا ہے، جو جگہ خالی ہے، کیا اس کو ہم پر کر سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر دیکھا، ویسے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ لوگ جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوں، بہرحال جو ہے وہ اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں تو پہلی صف میں آپ جا سکتے ہیں، نماز کی حالت میں آپ اگلی صف میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ جگہ پوری ہو جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اس عید میں ہم نے اپنے ایک چھوٹے بچے کے لیے کپڑا بنایا، اور کپڑا بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کپڑے کو اپنے دوسرے بچے کو دے دیا، تو چھوٹا بچہ ہمارا جو تھا جس سے میں نے کپڑا لے کر کے دوسرے بچے کو دیا، وہ مولوی کا کورس کر رہا ہے، گرچہ وہ نابالغ ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے ابا یہ صحیح نہیں کیا، کپڑا میرا تھا، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ تو شرعی لحاظ سے اس نے کہا، پہلی جماعت کا طالب علم تھا، بہرحال سنا ہوگا کہیں مسئلہ کہ آپ نے جو کیا ہے شرعی لحاظ سے صحیح نہیں کیا،
تو میرا یہ کرنا کہ میں نے چھوٹے بچے کے لیے کپڑا بنایا اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ بڑے بچے کو دے دیا، تو میرا یہ کرنا شرعی لحاظ سے کیا غلط ہے؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچہ ہے اور اس کو آپ نے کپڑا بنایا کہ یہ کپڑا کہ تم مالک ہو، یعنی اس کو دے دیا، تو ایسی شکل میں نابالغ بچے سے بغیر اجازت لیے ہوئے بڑے بھائی کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور اگر اس نے دیا، باپ نے بنایا اور یہ کہا کہ تم ٹھیک ہے پہنو، تم کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں، مالک نہیں بنایا گویا ہم، تو پھر ایسی شکل میں باپ کو اختیار ہے کہ وہ چھوٹے بچے سے کپڑا لے کر کے بڑے بچے کو دے دے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر یہ جو لفظ ہے چھوڑا، یہ عرف عام میں اب یہ بات مان لیا گیا ہے کہ چھوڑنا کا مطلب طلاق کے معنی میں ہے، لہذا جو ہے وہ ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، کیونکہ چھوڑا کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا حالانکہ دوسرے لفظ اگر ایسے ہوتے ہیں جس میں لفظ طلاق نہیں ہوتا ہے تو اس میں نیت دیکھی جاتی ہے، جس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چھوڑا لفظ ایسے ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے جو ہے وہ سمجھ لیا گیا ہے کہ عرف عام میں اس سے مراد طلاق ہوتی ہے، لہذا ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اپنی ماں سے بات کرے گی تو میں تجھے دے دوں گا، یہ نہیں بولا طلاق دے دوں گا، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اگر وہ طلاق بول بھی دیتا طلاق دے دوں گا تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ اپنی امی سے بات کر لے گی، کیونکہ اس نے کہا میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، جب امی سے بات کرے گی اس کا دل چاہے گا تو دے دے گا، نہیں دل چاہے گا نہیں دے گا۔ یہ اگر کہتا ہے کہ تو اپنی امی سے بات کرے تو تجھے طلاق ہے، جیسے وہ امی سے بات کرے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر اس نے فیوچر ٹینس استعمال کیا ہے، مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کیا سود کی رقم کو انکم ٹیکس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں جو انشورنس کا پیسہ ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ جو ایکسیڈنٹ میں انشورنس کا پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لینا جائز ہے۔ یہ چند سوالات تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔